المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ بزرگو دوستو، میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت منصور مغربی کے قول سے کرتا ہوں۔ حضرت منصور مغربی ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں اور اپنے وقت کے جید عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی۔ حضرت منصور مغربی ایک روایت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت خضر سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت خضر سے وہ سوال کرتے ہیں، کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے موجودہ وقت میں اپنے سے بہتر آدمی سے ملاقات کی ہے، اپنے سے بہتر عالم سے ملاقات کی ہے؟ کیا موجودہ دور میں کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ سے بہتر ہے، علم کے معاملے میں، سمجھ کے معاملے میں، نظر کے معاملے میں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا، ہاں، میں ایک مرتبہ مدینہ میں موجود تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ عبدالرزاق بن حمام لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے ہیں، آقا کریم کی حدیث لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اسی درمیان میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو تھوڑی ہی دور پر اس انداز میں بیٹھا تھا کہ وہ اپنے گھٹنے پر اپنے سر کو رکھے ہوا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اسے حرکت دی اور میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، پاس میں ہی عبدالرزاق بن حمام درس حدیث کر رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم وہاں جاؤ اور اللہ کے نبی کی حدیث سنو۔ تو اس وقت وہ آدمی مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی، عبدالرزاق بن حمام تو میت کو حدیث سنا رہے ہیں، میت کو، مردے کو وہ حدیث سنا رہے ہیں، میں تو زندہ ہوں، مردوں کی محفل میں زندوں کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میں تھوڑا سا گھبرایا اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ مردے لوگ ہیں جو سانس لے رہے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہیں، جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ مردے لوگ ہیں اور تم خود کو زندہ کہہ رہے ہو؟ اچھا، تم اگر واقعی زندہ ہو تو تم بتا سکتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا، ہاں، آپ تو ابو العباس خضر یعنی میرے بھائی ہیں آپ۔ تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات کو میں نے سنا اور پھر میں وہاں سے آگے چل گیا۔ منصور مغربی اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد جو بات لکھتے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے کہ موجودہ دور میں بھی درس حدیث ہے، موجودہ دور میں بھی درس قرآن ہے، موجودہ دور میں بھی نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، مگر کیا واقعی باتیں سننے والا انسان زندہ ہے؟ باتیں سننے والا انسان زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو نصیحت سن کر پھر اس پر عمل کیوں نہیں؟ اگر زندہ ہے تو حدیث سن کر سنت پر عمل کیوں نہیں؟ اگر زندہ ہے تو قرآن سن کر اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بزرگوں؟ میں نے اس واقعے کا جو انتخاب کیا ہے نا، وہ اسی مقصد کے تحت کیا ہے کہ موجودہ دور میں نصیحتوں کی محفل سج رہی ہیں، درس حدیث بھی ہے، درس قرآن بھی ہے، ہر طریقے کی باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف سننے والے لوگ ہیں، اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اللہ والوں کی نظر میں
سننے والا انسان زندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی نظر میں سن کر عمل کرنے والا انسان زندہ ہے۔ اور جو سن کر عمل کرتا ہے اس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، اور اللہ اس کی آنکھوں میں وہ قوت دیتا ہے کہ خضر تک کو وہ پہچان لیا کرتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ بات بڑی قابل غور ہے اور نصیحت حاصل کرنے والی بات ہے۔ خدا کے واسطے میت بن کر نہیں سنیے گا، زندہ بن کر کے سنیے گا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع سے فرمایا، کوئی ہے جو میری وہ 5 اہم باتیں سنے جس کو سن کر اگر عمل کر لے تو اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا میں یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں وہ بات۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاخذ بیدی، آقا کریم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور ہاتھ کو پکڑ کر آقا کریم فرماتے ہیں ابو ہریرہ حرام کام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، حرام کام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بولیے تم ہو جاؤ گے۔ یعنی اس حدیث میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کرنے سے زیادہ بچنے کی طرف اپنی امت کو نظر دلوائی ہے کہ نظر کرو اس بات کی طرف کہ کرنے سے زیادہ بچنے کی طرف آؤ۔ جب تم بچنے والے بن جاؤ گے تو کرنے والے خود بخود بن جاؤ گے تم۔ اگر تم حرام سے بچنے لگ جاؤ گے تو پھر کرو گے کیا؟ حلال ہی تو کرو گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف حرام کا لقمہ بھی ہم کما رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے ہو، جوا کے ذریعے ہو، غلط کاموں کی تجارت کے ذریعے ہو، ہم غلط طرف جا رہے ہیں اور ایک طرف عبادت بھی کر رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی عبادت گزار ہیں؟ موجودہ حالات کو دیکھیے اور آقا کریم کے اس قول کو سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو۔ اگر تم حرام کام سے نہیں بچتے، لاکھ عبادت کرتے رہو، تم عبادت گزار نہیں ہو سکتے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دوسری بات فرمائی، ابو ہریرہ اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ، کبھی تمہیں غم نہیں ہوگا اور کبھی بھی تم جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوگے، کبھی تمہیں غم نہیں ہوگا، کبھی تم پریشان نہیں ہوگے اگر تم اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جاتے ہو۔ اب اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے سمجھیے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ بھئی جلدی جاڑا ختم نہیں ہو اور ختم ہو گیا، جلدی جاڑا ختم نہیں ہو اور ختم ہو گیا تو انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ بارش نہیں ہو، بارش ہو گئی، انسان غمزدہ ہو گیا۔ یعنی انسان کی مرضی کچھ اور ہے اور اللہ کر کچھ اور رہا ہے۔ جب ہوتا کچھ اور ہے تو انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا بات آقا کریم نے فرمائی ہے کہ اگر تم فکر مند غمزدہ نہیں رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ وہ جو تمہیں دے رہا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، انف ہے، بہت ہے تمہارے لیے۔ تم اگر دوسروں کو دیکھ کر کے لالچ کرو گے، طمع کرو گے تو تم پریشانی میں ہی مبتلا ہوگے، تمہیں تکلیف ہوگی، وہ بات تمہیں تکلیف پہنچائے گی۔ ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، کبھی بھی تمہیں کوئی غم نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتوں کی باریکی تک پہنچنے کی کوشش کیجئے بزرگوں، آقا کریم کی یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تمہارے اندر کا غم اللہ نکال کر دور کر دے گا۔ اور تیسری بات آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو فرمائی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آقا کریم نے تیسری بات فرمائی
پڑوسیوں کا خیال رکھنا تم مومن ہو جاؤ گے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا تم مومن ہو جاؤ گے۔ آج حالات ہمارے کیا ہیں بزرگوں؟ امیروں کا محلہ الگ ہے، غریبوں کا محلہ الگ ہے۔ پہلے غریبوں کے محلہ میں امیر بھی ہوتے تھے، اور جب امیر ہوتے تھے تو غریبوں کا خیال بھی رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سنا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے بزرگ لوگ یہ سناتے ہیں، آج بھی یہ باتیں میں نے کچھ دن قبل ہی ایک بڑے آدمی سے سنی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میرے دادا افطار 100 سے زیادہ بنواتے تھے لوگوں کے لیے، اور افطار جب بن جاتا تھا تو وہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں تک پہنچتا تھا۔ ایسی حالت نہیں تھی لوگوں کی کہ ہر گھر میں کچری، گھنگنی اور پھل وغیرہ بن سکے، بڑی غربت کا حال تھا۔ ان 100 گھر کے بیچ میں ایک ہمارا گھر تھا جسے اللہ رب العزت نے دیا ہوا تھا۔ ہم خود بھی بہتر کھاتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی بہتر کھلاتے تھے، اور ایسے لوگ عزت دار تھے سماج میں، ایسے لوگوں کی عزت تھی سماج میں، ایسے لوگوں کو لوگ دیکھ کر کے ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا ادب کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ مگر لوگ ان کو وہیں تک یاد رکھتے ہیں، لیکن ان کے بعد نہ ان کے بیٹا کو لوگ یاد رکھتے ہیں، نہ ان کے پوتا کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ان کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ان کو اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ غریبوں کے بیچ میں رہ کر انہوں نے غریبوں کا بھلا کیا ہے۔ جو غریبوں کے بیچ میں رہ کر غریبوں کا بھلا کرے، لوگ انہیں یاد رکھیں گے۔ جو غربت سے اور غریبوں سے دور بھاگ جائے، لوگ بھلا اسے کیوں یاد رکھیں گے؟ اب بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بزرگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے ہمسایہ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، ابو ہریرہ مومن ہو جاؤ گے۔ پھر آقا کریم نے چوتھی بات فرمائی کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرو، اپنے دوسرے مسلم بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم مسلم ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ مسلم ہو جاؤ گے۔ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ نہیں کہ تم اپنے لیے بہت اچھا پسند کرو اور دوسرے کے لیے تم اچھا پسند نہیں کرو۔ بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا سا اس حدیث کو دیکھیے، یہ 4 باتیں جو میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ کتنی اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ حرام سے بچو، عبادت گزار تم ہی رہو گے۔ دوسرا یہ کہ بھئی تمہیں کیا کرنا ہے، دوسری بات کون سی بتائی میں نے؟ ہاں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم کبھی غمزدہ نہیں ہوگے۔ اور تیسری بات، پڑوسیوں کا خیال رکھو، تم مومن رہو گے۔ اور چوتھی بات، جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، تم مسلم ہو جاؤ گے۔ ایک انسان اور کیا چاہتا ہے اس دنیا میں؟ بتائیے تو، کہ وہ مومن رہے، مسلم رہے، اور وہ کبھی غمزدہ نہ ہو، ہمیشہ خوش و خرم طریقے سے رہے۔ اور وہ کیا چاہتا ہے کہ عبادت اتنا اس کے پاس ہو کہ اللہ کے پاس جب جائے تو اسے شرمندگی سے سر نہ جھکانا پڑے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو بیس ہیں ہماری اور آپ کی، جو بنیادیں ہیں ہماری اور آپ کی، جو بیس ہے ہمارا اور آپ کا۔ بزرگوں اور دوستو، ان باتوں پر غور کیجیے۔ اور 5ویں بات جو آقا کریم نے فرمائی ہے، 5ویں بات یہ فرمائی، ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور میں نے قرآن کریم کی یہ جو آیت پڑھی ہے نا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، معنی کیا ہے؟ میرے بندو، کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ بھئی زیادہ رونے سے کیا ہوگا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ پانی کے ذریعے گندگی دھلی جاتی ہے، گندگی کو صاف کیا جاتا ہے، پانی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ اگر کم ہنسنے والا اور زیادہ رونے والا ہے تو اللہ اس کے دلوں کی گندگی کو صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کی کدورت کو نکال کر پھینک دیتا ہے، آنسو کے ذریعے اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم سبوں کو آقا کریم کی ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیسک باتیں ہیں جنہیں میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے اسی نیت کے ساتھ رکھی ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم زندہ ہو کر کے اس حدیث کو سن رہے ہیں، آقا کریم کے اس قول کو سن رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ قول ایک بہترین آئیڈیل کی طرح سامنے رہے گا، اور انشاءاللہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ناکام اور رسوا اور ذلیل نہیں ہو سکتے۔
اللہ کی تقسیم پر ہم سب کو راضی ہونا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، بات بتاتے بتاتے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے۔ ایک آدمی حضرت عیسیٰ کو پکڑتا اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں تاکہ میں کچھ سیکھ حاصل کروں آپ سے، میں آپ سے کچھ سیکھوں سمجھوں۔ آپ نے کہا چلو، ایک سے بھلے دو، اور سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے جب انسان ایک کے بجائے دو نکلتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ساتھ لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھوک لگی، اس بندے کو بھی بھوک لگی۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور آپ نے دسترخوان لگایا، روٹی نکالی، 3 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی آپ نے خود کھائی اور ایک روٹی آپ نے اس مسافر کو دی، اور ایک روٹی آپ نے ویسے ہی لپیٹ کر رکھ دی۔ جب کھانا آپ تناول کر چکے تو آپ ہاتھ دھونے کے لیے بڑھے۔ جب آپ واپس پلٹتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ روٹی وہاں پر موجود نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، ایک روٹی بچی تھی، کیا ہو گئی؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ روٹی کہاں گئی، کوئی پرندہ لے گیا یا کوئی چوپایا کھا گیا، مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہے۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک ہرن کے بچے پر پڑتی ہے۔ آپ نے اسے اشارے سے بلایا، ہرن کا بچہ چلا آیا۔ آپ نے اس مسافر سے کہا کہ اسے پکڑو، میں اسے ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے ذبح کیا اور پھر اس کا گوشت آپ نے کھایا، اسے بھی کھلایا، اور آپ نے کہا ہڈی کو پھینکنا مت اور ہڈی کو چبانا مت، ہڈی کو بالکل ثابت رکھنا۔ ویسے ہی ہڈی رکھی گئی۔ جب ہرن کھا چکے دونوں اور ہڈی جب جمع رہی تو آپ نے کہا اللہ کے حکم سے، اے ہرن کا بچہ تو واپس زندہ ہو جا۔ ہرن کا بچہ واپس زندہ ہو گیا اور آپ نے کہا اب تم آزاد ہو، جنگل کی طرف جا سکتے ہو۔ یہ بات جب اس نے دیکھی تو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، دیکھا تم نے اللہ رب العزت کیسا طاقتور ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو برباد کرنے کے بعد دوبارہ کیسے تیار کر دیتا ہے؟ کہا ہاں، میں نے تو اپنی نظر سے دیکھا۔ کہا اے اللہ کے بندے، اب تو بتا دے وہ روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ وہ روٹی کہاں ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر کچھ دور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا وہ بالو کا ایک پہاڑ ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ اب آپ نے جیسے ہی اسے کہا اللہ کے حکم سے سونا ہو جا تو وہ سونا ہو گیا۔ پیغمبر تھے بھائی، سونا ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ نے کہا اس کے 3 حصے میں کرتا ہوں، ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا، اور ایک حصہ اس کا جس نے روٹی کھائی ہے، تیسرا حصہ اس کا جس نے روٹی کھائی ہے یا جس کو روٹی کے بارے میں خبر ہے۔ اس نے کہا حضور وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، تو یہ دوسرا حصہ بھی میرا ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا ایسا کرو، تینوں حصہ تمہارا۔ آپ نے یہ کہا اور یہ کہنے کے بعد کہا بیٹے میں تمہیں بس یہی دکھانا چاہتا تھا کہ بیٹے دنیا کی محبت تمہیں برباد کرے گی، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت کرو گے نا تو ریت کو بھی تم سونا بنا سکتے ہو، ہڈیوں کو بھی تم گوشت اور پوشت دے سکتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرو گے۔ دنیا کی محبت تمہارے لیے کارگر نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ یہ کہتے ہوئے آپ چلے گئے۔ اب وہ سونے کا پہاڑ لے کر کے بیٹھا ہے۔ 2 مسافر کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا، اس نے دیکھا، کہا ارے واہ، تو سونے کا پہاڑ یہاں پر موجود ہے، اور ایک ہی آدمی اس کی اگوڑیا کے لیے بیٹھا ہوا ہے واچ مین بن کر کے وہاں پہ۔ ان دونوں نے پلان کی کہ اس کی گردن اتار دیتے ہیں اور سارے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں سونے پر۔ لوگ آئے، ہتھیار نکالا کہ اب مارے اس کو۔ اس نے کہا بھائی مارو نہیں، ہم لوگ آپس میں اس کو بانٹ لیتے ہیں، اس کو 3 حصہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ والی بات یاد آ گئی، 3 حصہ۔ کہا 3 حصہ کر لیتے، ایک تم، ایک تم، ایک ہم، ہو گئی بات ختم۔ کہا ہاں چلو ٹھیک ہے۔ مگر یہ تو لالچی تھا نا، یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی تم لوگ تو سفر سے آ رہے ہو، بھوکے ہوگے، پاس میں ہی بازار ہے، یہ تھوڑا سا سونا لے کر کے جاتا ہوں، بیچ کر کے کھانا لے کر کے میں آتا ہوں۔ گیا، راستے میں شیطان حاوی ہوا، اس نے کہا کہ کھانا میں کیوں نہ زہر ملا دیا جائے کہ کھا کر کے وہ دونوں مر جائے اور پھر سے یہ پہاڑ میرا، یہ پہاڑ پھر سے میرا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔
کھانا لے کر کے آیا، اور ادھر یہ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے پہلے پلان کر چکے تھے کہ بھئی اس نے تو سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہے اور ساتھ میں کھانا بھی لانے گیا ہے، کھانا لانے دو، ہم لوگ ایک بار اس پر جھپٹ پڑیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کے بعد کھا پی کر کے سونے کا پہاڑ میرا۔ وہی ہوا، جیسے ہی آیا دور سے ہی یہ لوگ تاک میں لگے ہوئے تھے، اس کو مارا، ختم کر دیا اور کھانا لے کر کے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا، پتہ چلا تینوں کا تینوں وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس کچھ دنوں کے بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ان کی ہڈیاں وہاں پر موجود ہیں، ان کی ہڈیاں وہاں پر موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے حواری تھے، ان کے ساتھی تھے۔ ان کی طرف مخاطب ہو کر کے آپ نے کہا کہ میرے پیارو دیکھ لو، اس کے دل میں حب دنیا تھی، یہ اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں تھا، اسے آخرت کی چیزوں پر یقین نہیں تھا، اسے دنیا کی چیزوں پر یقین تھا۔ دنیا کی چیز نے اسے ایسا دھوکہ دیا کہ اس کے لیے وہ کوئی بھی درد کا سامان نہ بن سکا، درد کا سامان نہ بن سکا۔ تو دیکھیے بزرگوں، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا ہے نا، چیزیں سامنے ہوتی ہیں مگر اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ خدا کے واسطے ایسے نہ بنیے، ایسا بنیے کہ اللہ جتنا دیتا ہے اس پر راضی ہو جائے، اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔